بھارت آپریشن سندور میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. جنگیں میڈیا کی بیان بازی سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب. کہا بھارت پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں. بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اسے شدید اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیں گے. جو افسوسناک اور دردناک واقعہ لیاری میں ہوا، اس دکھ کی گھڑی میں ان کے لواحقین کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اس پورے واقعے میں جن کی کوتاہی ہے ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو. آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے. سندھ حکومت کا لیاری جیسے واقعات روکنے کے لیے سخت ایکشن. ڈی جی ایس پی سی اے کو عہدے سے ہٹا دیا. تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم. جاں بحق افراد کے لواحقین کو فیکس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. شرجیل میمن کہتے ہیں تحقیقات کی روشنی میں واقعے کا مقدمہ درج ہوگا. کسی سرکاری افسر کی کوتاہی سامنے آئی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. سعید غنی نے کہا خطرناک قرار دی گئی 588 عمارتوں سے متعلق کمشنر کراچی 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائیں گے. رپورٹ کی روشنی میں مزید ایکشن لیا جائے گا. کمشنر 51 انتہائی خطرناک عمارتوں کا سروے بھی مکمل کریں گے. غفلت کے مرتکب تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کراچی میں جو 588 عمارتیں جن کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے 2 ہفتوں کے اندر ان عمارتوں کی اسسمنٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر کے پوری تفصیلات وہ فراہم کریں گے. اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے. اگر کوئی افسر شامل پایا گیا، غفلت کا مرتکب پایا گیا، کرمنل نیگلیجنس اس کی پائی گئی تو وہ اس ایف آئی آر کی زد میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کا سارا ملبہ اٹھا لیا گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی. منہدم عمارت کے اطراف دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا. ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد جائے وقوع کو سیل کر دیا گیا. پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف گامزن. ایف بی آر میں اے آئی پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف. اب درآمد اور برآمد اشیاء کی لاگت اور نوعیت کا تخمینہ اے آئی بوٹس کریں گے. شہباز شریف نے کہا کہ آر ایم ایس سے انسانی مداخلت کم اور کاروباری افراد کو سہولت ہوگی. نئے رسک مینجمنٹ سسٹم سے نظام میں شفافیت آئے گی. انسانی مداخلت کم ہونے سے وقت اور پیسہ بچے گا. ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا ہے اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اور ابھی تھوڑی سی ہم نے محنت کی ہے تو میرے خیال ہے 10 12 13 تقریباً 100 آ گیا، اللہ کا شکر ہے. اور مجھے بھی بڑی امید ہے کیونکہ ابھی ہمارے تھوڑی سی چیزیں ایگریمنٹس رہ گئے ہیں، وہ ہو جائیں گے تو یہ ایک دم ایک اور جم مارے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے دیمک کی طرح ہے. ہمیں سخت سے سخت قانون بنانا ہوگا. کراچی میں جرائم کی شرح کم ہونے کا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی چیمبر میں تاجروں سے خطاب. کہا ہم نے کافی حد تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا. کوشش ہے تاجروں کے تمام مسائل حل کریں. 2 سال میں گرین پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری نظر آئے گی. یو اے ای میں پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل رہے، جلد اس کا حل نکالیں گے. محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور یہ ہم سب کے محسن ہیں. یہ محسن صاحب جس طریقے سے ٹریولنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے ایکٹیو ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہم اسلام آباد جا کے واپس آتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور یہ امریکہ سے آ کے پھر یہاں آ کے میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا اپنا ریکارڈ ہے. میں نے جو چیک کیا کہ کسی ایسوسیشن میں گئے، کسی چیمبرز میں، چاہے کسی اور جگہ پہ بھی بورڈ گئے، کسی ہاسپٹل میں گئے، کچھ نہ کچھ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی. کراچی کی بزنس کمیونٹی کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تعریف. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے محسن نقوی سے امید لگا لی. صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا محسن نقوی ہم سب کے محسن ہیں
محسن نقوی کا ریکارڈ ہے جہاں گئے وہاں بہتری لائے. کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اس شہر کے لیے ایسا کچھ کریں جو سب یاد رکھیں. زبیر موتی والا بولے کراچی سیف سٹی اور K4 منصوبہ محسن نقوی دیکھیں گے تو ہی بن سکے گا. اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کر کے K4 کے ذریعے اگر کراچی میں لے آئیں تو یہ 250 ملین گیلن پانی جو ہے وہ فرسٹ فیز کے اندر آ سکتا ہے, اور جس کا آدھے سے زیادہ پونا کام ہوا ہوا ہے. تو اگر اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. پاکستان سے اشیاء کی غیر قانونی نقل و حمل کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا. کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز میں 2 نئی کشتیوں کی شمولیت کی تقریب. محسن نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا انسداد منشیات میں کوسٹ گارڈز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پاکستان کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشیں جاری. ندی نالوں میں طغیانی. شکرگڑھ کے قریب نالا بئیں بپھر گیا. نالے کی طرف علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب. کھیتوں میں کام کرنے والے متعدد افراد پھنس گئے. 7 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ہری پور میں طوفانی بارش سے لینڈ سلائیڈنگ. متعدد سڑکیں بلاک ہو گئیں. درجنوں دیہات کا تحصیل غازی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. ملک بھر میں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا خدشہ. NDMA نے الرٹ جاری کر دیا. پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کا امکان. طوفانی بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا. دریائے سندھ، چناب، جہلم، کابل، سوات، چترال اور ہنزا کے بہاؤ میں اضافہ متوقع. جنوبی بلوچستان کے رین سے نکلنے والے ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ. میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا, کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے, کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا. اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے. میرے آئینی حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس. کہا اپنے اختیارات سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. کسی کے خلاف نہیں, ایوان کے تقدس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. آرٹیکل 62 اور 63 کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے. حکومتی معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 1,33,854 کی ریکارڈ بلندی پر پہنچ گیا. کاروبار کے دوران 1,904 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت. حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی. ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا لالک جان شہید کو خراج عقیدت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دے دیا. امریکی پالیسیوں کے خلاف چلنے والے ممالک پر 10% اضافی ٹیرف کی دھمکی دے دی. کہا آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے. برکس کی امریکہ مخالف پالیسی کا ساتھ دینے کے معاملے پر کسی ملک کو چھوٹ نہیں ملے گی. برکس سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی گئی تھی. تنظیم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا تھا. برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا. برکس اجلاس اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی. برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوا. برکس اعلامیے میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے.
रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहा इजरायली वजीर आज़म के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। अमेरिकी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन से गुफ्तगू पर एक बार फिर मायूसी का इजहार। एलोन मस्क के सियासी जमात के ऐलान को मुज़्ज़िका खेज करार दे दिया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे के इख्तियारात नहीं थे। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने बयान दिया था कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल हैं। इसराइली तैयारों का यमन में बड़ा फ़ज़ाई हमला, यमनी समंदर के किनारे अहम बंदरगाहों और बिजली घर को निशाना बनाया। हदीदा, रशीसा, सलीफ बंदरगाहों और रास का नादब पावर प्लांट भी बमबारी का निशाना बना। गैलेक्सी लीडर नामी एक कार्गो जहाज पर भी हमला किया। हूसियों की जानिब से इसराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 80 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। सबसे ज़्यादा 38 हलाकतें केयर काउंटी में हुई। सदर ट्रंप ने रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। आसमान पर रंग बिरंगे और रोशन गुब्बारों का शानदार नज़ारा। रूस में हॉट बैलून के नाम से सालाना मेला सज गया। फेस्टिवल 5 रोज तक जारी रहेगा। और टर्की कोयल लोक गुलकारा माई भागी को रुखसत हुए 39 बरस बीत गए। माई भागी की खूबसूरत आवाज़ में गीत आज भी गानों में रस घोलते हैं।